سوچیں، دنیا بالکل جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی، لگ رہا تھا کہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر ایک ایسا غیر متوقع موڑ آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ کہانی ہے امریکہ اور ایران کے بیچ ہونے والے ان خفیہ مذاکرات کی جنہوں نے عالمی سیاست کا رخ ہی موڑ دیا۔ ذرا تصور کریں، ایک صبح دنیا اٹھتی ہے اور خبر ملتی ہے کہ آبنائے ہرمز یعنی توانائی کی عالمی شہرگ بند ہو گئی ہے۔ عالمی معیشت کے لیے نا یہ کسی زلزلے سے کم نہیں تھا، ایک دم سے پوری دنیا میں بحران کھڑا ہو گیا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے، تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے، آخر وہ کون سا ملک تھا جس نے ان دو پرانے دشمنوں کو، جو ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے، تباہی کے کنارے سے واپس کھینچ لیا؟ چلیے آج کے اس تجزیے میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو حل پر جانے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بھائی حالات اتنے خراب ہوئے تو ہوئے کیسے؟ یہ کشیدگی دنوں میں نہیں بلکہ سچ پوچھیں تو گھنٹوں کے حساب سے بڑی تھی۔ یہ عدد دیکھیں، 5 میں سے 1 حصہ، یعنی دنیا کا تقریباً 20% تیل اور قدرتی گیس اسی آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ تو جب یہ راستہ بند ہوا نا، تو یہ صرف جہازوں کا رکنا نہیں تھا، یہ تو جیسے عالمی معیشت کا گلا گھونٹ دینے کے برابر تھا، اور اس کے جھٹکے پوری دنیا نے محسوس کیے۔ دیکھیں حالات بگڑے کیسے اور کتنی تیزی سے۔ پہلے امریکہ نے ایرانی ٹھکانوں پر حملے شروع کیے، جواب میں ایران نے خلیج فارس میں کارروائی کی، اور پھر وہ قدم اٹھایا گیا جس کا سب کو ڈر تھا، آبنائے ہرمز کو بحری ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ پوری دنیا نے اپنی سانسیں روک لی، اور اسی کشیدہ ماحول میں ایک بہت ہی نازک سی 2 ہفتے کی جنگ بندی شروع ہوئی۔ تو جب دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بس تماشا دیکھ رہی تھیں، ایک ایسا ملک سامنے آیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ وہی ملک اس سفارتی بحران کے بیچ میں آیا اور اس نے صلح کی بنیاد ڈالی۔ اور یہ کامیابی ملی پاکستان کی ایک بہت ہی زبردست سول ملٹری حکمت عملی کی وجہ سے۔ ایک طرف آرمی چیف عاصم منیر اور دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف، دونوں نے مل کر دنیا کی نظروں سے چھپ کر خفیہ سفارتی راستے استعمال کیے، جسے بیک چینل ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش کامیاب رہی۔ واشنگٹن اور تہران دونوں اسلام آباد میں بات چیت کے لیے راضی ہو گئے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ پاکستان نے ایسا کردار نبھایا ہو۔ چلیں ذرا ماضی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی یہ صورتحال تاریخ کے ایک بہت بڑے واقعے سے کس طرح ملتی جلتی ہے۔ یہ منظرنامہ بالکل بھی نیا نہیں ہے۔ 1971 میں بھی پاکستان نے ہی صدر نکسن کے امریکہ اور پریمیئر زو این لائے کی چین کے درمیان ایک خفیہ پل کا کردار ادا کیا تھا، ایک ایسا قدم جس نے عالمی سیاست کا نقشہ بدل دیا۔ اور اب دیکھیں، 50 سال سے بھی زیادہ عرصے بعد 2026 میں تاریخ جیسے خود کو دہرا رہی ہے، اور پاکستان ایک بار پھر امریکہ اور اس کے بڑے حریف ایران کے بیچ میں کھڑا ہے۔ اور اس بات کی تصدیق ایک سینئر سفارتکار کے اس کال سے بھی ہوتی ہے کہ نکسن سے لے کر ٹرمپ تک پاکستان نے حریف طاقتوں کے درمیان بیک چینل کے طور پر ایک طویل ریکارڈ برقرار رکھا ہے۔ تو یہ بات صاف ہے کہ پاکستان کی تاریخ ایسی کوششوں سے بھری پڑی ہے جہاں اس نے دشمنوں کے درمیان خاموشی سے رابطے کروائے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، بلکہ یہ کردار ہے جو پاکستان عرصے سے نبھا رہا ہے۔ تو سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر پاکستانی کیوں؟ ایسی کیا خاص بات ہے پاکستان میں جس کی وجہ سے وہ اس انتہائی مشکل کام کے لیے ایک بہترین ثالث ثابت ہوا؟ دیکھیے، اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن 3 سب سے اہم ہیں۔ پہلی چیز تو ہے جغرافیہ۔ ایران کے ساتھ 900 کلومیٹر لمبی سرحد ہے، مطلب صاف ہے کہ خطے میں امن پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری وجہ ہے اعتبار۔ پاکستان میں امریکہ کا کوئی فوجی اڈہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے تہران اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور تیسری وجہ ہے دوہرا تعلق۔ 2004 سے پاکستان امریکہ کا ایک بڑا غیر نیٹو اتحادی بھی ہے، تو واشنگٹن کو بھی اس پر اعتماد ہے۔ یہی منفرد پوزیشن ہے جو پاکستان کو ایک پرفیکٹ ثالث بناتی ہے۔ چلیے اب ذرا مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں۔ جنگ بندی تو ہو گئی، جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن یہ مت بھولیں کہ پائیدار امن ابھی بھی بہت دور اور غیر یقینی ہیں۔ چیلنجز اب بھی بہت بڑے ہیں۔
دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں۔ امریکہ اور ایران کو بس جنگ بندی اور کشیدگی میں کمی چاہیے۔ خلیجی ممالک چاہتے ہیں کہ ڈرون حملے رکیں اور علاقائی ملیشیا کی حمایت بند ہو، اور عالمی مارکیٹ، اس سے تو صرف اس بات سے مطلب ہے کہ ہرمز کا راستہ کھلا رہے۔ اب ان سب کے الگ الگ مطالبات کو ایک ساتھ پورا کرنا، یہی تو اصل چیلنج ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دونوں دشمنوں کو مذاکرات کی میز پر لانا ایک بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن یہ صرف آدھا کام تھا۔ اصل اور سب سے مشکل کام تو اب شروع ہوتا ہے، اس بات چیت کو ایک پائیدار معاہدے کی شکل دینا جو لمبے عرصے تک قائم رہ سکے۔ اور اگر ہم اس پورے واقعے کو ایک بڑی تصویر میں دیکھیں نا، تو یہ ایک بہت اہم عالمی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ وہ یہ کہ جب بڑی طاقتیں آپس میں ہی الجھی ہوں تو پاکستان جیسی درمیانی طاقتیں آگے آ کر اس سفارتی خلا کو پر کر رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مستقبل میں تنازعات حل کرنے کا ایک نیا ماڈل ہو۔ اور آخر میں ایک بڑا سوال کہ کیا ہم واقعی ایک ایسے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں اس بٹی ہوئی دنیا میں پاکستان جیسی درمیانی طاقتیں ہی امن کی نئی معمار بنے گی؟ اس سوال کا جواب ہی آنے والے وقت میں عالمی سیاست کی سمت طے کرے گا۔